آپ سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یقیناً کہ میرے کو 6 لاکھ سیکھنا. In reading, we find this a very big problem that students are not normally focused. Even if they try hard, still they cannot, focus themselves on the reading. So how can we improve it, and how important it is? Look, focus has always been very much important. You simply can't say how. When someone says how to focus, we normally focus on focus. That's very common. ہم focus پہ focus کرنا شروع کر دیتے ہیں, focus نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں focus کا تو یہ حال ہے, ابھی لسننگ جب ہم لوگ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, ادھر سے لسننگ کا اسپیکر آواز دینا شروع کرتا ہے, ادھر سے یہ کیا کرتے ہیں, فوراً تناؤ لے آتے ہیں اپنے پورے چہرے کے اوپر. یہ کہتے ہیں شاید فوکس کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں تناؤ لے آؤں گا. ایسے تھوڑی فوکس. اس سے کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کان بند ہوتے ہیں, اتنی دیر میں سوال نکل لیتے ہیں, کاہے کا فوکس وہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. ریڈنگ میں آپ آ جائیں, فوکس کیا کر رہے ہیں, اس کو اوپر پڑھے جا رہے ہیں اور سوچے کچھ اور جا رہے ہیں. کاہے کا فوکس. انجوائے جو کرتا ہے صرف اسی کا فوکس ہوتا ہے, اور کسی کا فوکس نہیں ہوتا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوکس کریں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے یا ہمارے ارد گرد کے آرٹسٹ یا وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس کام کے اندر اتنا انوالو ہو چکے ہوتے ہیں, اتنا اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسے کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کہیں کہ فوکس کے متعلق یہ کہہ دیں تو ہو جائے گا, نہیں. انٹرسٹ ڈیولپ کرنا شروع کریں. آپ کو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے, اور ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کا مقصد کہ میک اٹ اے روٹین. آپ اسے روٹین بناتے ہیں, آہستہ 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 وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. جب آپ کی وہ عادت بن جاتے تو پھر آپ کو کسی کی ٹپس کی ضرورت نہیں ہوتی فوکس کے لیے. یہی ٹپ کافی ہے, میک اٹ اے روٹین, میک اٹ اے ہیبٹ. آپ مثلا ایک کام کرتے ہیں, ایک دن آپ کو پتا چلا میں 10 منٹ کے لیے کام کر سکتا ہوں, اس کے بعد میرا توجہ ہٹ جاتی ہے, تو آپ ایک چھوٹا سا کام کریں. اسی کام کو تھوڑا سا کھینچ کے 10 سے 12 منٹ تک لے جائیے, 12 سے 15 تک لے جائیے, 15 سے 20 تک لے جائیے. تو یہ جو 10 سے 20 منٹ تک کا سفر جب آپ طے کر لیں گے تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی. جب آپ کی وہ عادت بن جائے گی تو صورتحال مختلف ہوگی. تو آپ کو اگر فوکس کرنا سیکھنا ہے, عادت بنائیے اپنے اس عمل کو, اپنے اس ایکٹ کو, جو بھی آپ کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں لوگ ریڈنگ کے اوپر, خاص طور پر آئلٹس میں ان کو ریڈنگ کرنی پڑتی ہے پیراگراف کو. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم تو چھوٹی سمری لب کے یاد کرنے والی قوم ہیں. ہمیں تو پسند ہی وہ استاد آتے تھے جو سمری چھوٹی سے لکھ دیتے تھے. اور اس سے زیادہ خوفناک حقیقت کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں 10ویں میں, 8ویں میں, ایون FAFSC میں بھی جو کمپریہنشن کے سوالات ہوتے تھے, ان کے جوابات ہم رٹتے تھے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یعنی وہ جو ہمیں ڈھونڈ کے لانے تھے وہ کوئی اور ہمیں ڈھونڈ کے دے دیتا ہے. میں تو اکثر جب ٹریننگ کے لیے جاتا ہوں ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ یا EDOs یا DDOs کے ساتھ, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے ہوا کیا ہمارے ساتھ, کہ ساری زندگی کسی کا لکھا ہوا کوئی آ کے ہمیں پڑھاتا رہا, اور پھر اس لکھے ہوئے پر کسی اور کا لکھا ہوا یاد کرواتا رہا. اور آج ہم جب کہتے ہیں اس کو پڑھ کے کمپریہینڈ کرو, تو کہاں سے کریں ہم نہیں کر سکتے اس کو کمپریہینڈ. اور جب ہم اسے کمپریہینڈ نہیں کر سکتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہم آئلٹس میں بینڈز ہی نہیں لے پاتے, ریڈنگ نہیں لے پاتے ہم اس میں, ریڈنگ میں بینڈز. اور جب ہم نہیں لے پاتے تو اسٹوڈنٹ پریشان کس بات پر ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا پھر. اور ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, لسننگ آپ کے علم میں ہے, ہمارے نصاب میں نہیں ہے کہ ہمیں انگریز کو سننے کا موقع نہیں ملتا. اسپیکنگ بھی ہمارے نصاب میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہے, اور اگر ہے تو اتنا نہیں ہے کہ ہمیں انگریز سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے. ریڈنگ ہم 16 برس 18 برس کی اپنے ایجوکیشن میں کرتے ہیں, رائٹنگ بھی ہم کرتے ہیں. اور جب آپ آئلٹس میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے, پریشان کرتی ہے, اور جس میں ناکامی کے, فیلئر کے زیادہ امکانات ہیں, وہ یا ریڈنگ ہے یا رائٹنگ. میں نے تو بلکہ کسی جگہ گیا, بہت بڑا ادارہ ہے جو انگریزی کی تعلیم دیتا ہے, یونیورسٹی ہے, تو وہاں انگریزی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ میری جب انٹریکشن ہوئی تو میں نے, وہ بڑے بزرگ اساتذہ تھے, بڑے جید تھے, میں ان سے بات کرتے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا قبلہ آپ نے بچوں کو لسننگ اور اسپیکنگ نہیں کرائی, ماشاءاللہ وہ اس میں پاس ہو جاتے, تو اگر آپ مہربانی کر کے انہیں ریڈنگ اور رائٹنگ بھی نہ کراتے نا, جی مسکراہٹ آ رہی ہے نا, تو وہ اس میں بھی پاس ہو جاتے. وہ لمحہ بھر کو تو مجھے دیکھتے رہے, اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا تھا, وہاں سے کسی نہ کسی طرح سے نکلنا تھا. تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں, آپ کو اگر کہیں بھی جا کے فوکس چاہیے, یہ تھمب رول سمجھ لیجئے, انجوائے کرنا ہے, انوالو ہونا ہے. آپ کافی کی مثال آپ لے لیجیے, کافی کے ٹیسٹ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کچھ کو پسند آتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا, لیکن کافی کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے.
ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کی جاتی ہے, لسننگ کی ہیبٹ ڈیولپ. دنیا جہان کا کوئی بھی کام ہے آپ کو جب پتہ ہے آپ کو کرنا ہے تو پھر سڑ کے کریں, کڑ کے کریں یا خوش ہو کے کریں. اور خوش ہو کے کرنے کا یہ طریقہ ہے اس کے اندر انوالو ہو, اس کو انجوائے کرنا شروع کریں. جب آپ اسے انجوائے کرنا شروع کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی. تو فوکس کے لیے صرف یہی ایک بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اسٹارٹ انجوائنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. اسٹارٹ انجوائنگ, گیٹ انوالوڈ. آپ اس میں انوالو ہو جائیں, یقین مانیے بہت فرق پڑے گا. آپ کو اس کے اندر ایسی خوبصورتیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو پہلے آپ کی نظر نہیں دیکھ سکی تھی. بہت شکریہ سننے کا.